بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، جن لوگوں کا برج اسد ہے، ستارہ ان کا سورج ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ جو دائرہ البروج کے تمام ستارے ہیں ان میں سورج اور چاند یہ دو ستارے ایسے ہیں جو کبھی ریورس نہیں ہوتے، ہمیشہ مستقیم رہتے ہیں، سیدھے چلتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا برج اسد ہے، ستارہ ان کا سورج ہے، ان کے لیے پتھر یاقوت ہے، اور ان کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا نورو یا محیطو۔ اب یہ جو اسم ہے یا نورو یا محیطو، اسم اعظم ہے ان کا، اس کا یہ ورد رکھیں، کسی سے کوئی اجازت لینے کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو۔ یہ آپ کے منازل قمر کے حوالے سے آپ کا اسم اعظم ہے، اور یہ ہر جگہ پہ انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ کے ساتھ کرے گا۔ اس کا ذکر رکھیں، اس کا ورد رکھیں، کم از کم 3 تسبیحیں تو لازمی کریں اس کی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی غیب سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی مدد اور رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور ہر بندے کا مالک ہے، تو اس کا ذکر ہر بندہ کر سکتا ہے۔ یہ جو اس وقت برج اسد کے لوگ ہیں ان کو غصہ بہت آ رہا ہوگا اس سال میں کہ شروع میں، کیونکہ مریخ ان کے زائچے کے پہلے خانے میں ریورس حالت میں موجود ہے۔ ابھی یہاں یہ ریورس موجود رہے گی، اور یہاں سے یہ جو ریورس ہے یہ واپس برج سرطان میں، یہاں سے جو مریخ ہے وہ واپس برج سرطان میں جائے گا اور اپنے حبوتی نقطے تک جائے گا۔ لہٰذا برج اسد کے لوگوں کو اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ بہت زیادہ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سال میں جہاں ان کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے جو ان کو اپریل کے آخر تک، بلکہ پورے اپریل تک محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے، وہیں ان کے لیے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو زائچے میں اس دفعہ کران آئے گا جولائی میں، مشتری کا اور سورج کا، یہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھے گا۔ زائچے کے 12ویں خانے میں گو یہ کران ہوگا، لیکن یہاں پہ زائچے کا ایک اور قانون بھی اپلائی ہوگا کہ جو شرفی برج ہوتا ہے کسی بھی ستارے کا، وہ چاہے کسی بھی خانے میں آ جائے وہ فائدہ ضرور دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جولائی بہت زیادہ خوشیاں لے کے آئے گا انشاءاللہ، اگست اس سے بھی بہتر آئے گا۔ جولائی اور اگست اس سال برج اسد والوں کے لیے بہت زیادہ اچھا وقت لانے کی سمت میں اشارہ دے رہے ہیں۔ اور زائچے میں جو پلوٹو کا مقام ہے، کیونکہ وہ ان کے زائچے کے 7ویں خانے میں ہوگا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اور اس سال میں جو ان کے زائچے میں راس اور ضمب ہیں یہ اپنا برج تبدیل کریں گے، اور راس ان کے زائچے کے 8ویں خانے میں آئے گا، اور ان کے 8ویں خانے میں بیٹھا ہوا زحل یہاں راس سے کران کرے گا۔ تو اس پورے سال میں برج اسد والوں کو اپنی وراثت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور وہاں پہ یہ جو ستاروں کا کران ہے راس کا، اور یہاں پہ جو زحل کا کران ہوگا، اور نیپچون اس دفعہ یہاں سے چلا جائے گا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ برج اسد والے لوگوں کی وراثت پہ کسی کے قبضے ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ لہٰذا وراثت کے معاملے میں جو چیزیں آپ کی ہیں وہ اپنے قبضے میں رکھیے، کسی دوسرے کے قبضے میں نہ دیجیے گا، ورنہ مشکلات آئیں گی۔ اب ان کے لیے پازیٹیو وقت اس لیے بھی ہے کہ اس سال کے شروع سے ہی پلوٹو جو ہے ان کے زائچے کے 7ویں خانے میں بیٹھ جائے گا۔ اب 7ویں خانے میں بیٹھا ہوا پلوٹو ان کے زائچے کے 9ویں خانے میں زحل کے ساتھ اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن بھی کرے گا۔ یہ جو پازیٹیو کمیونیکیشن ہے دوستو، یہ ان کی ترقی کی سمت میں باتیں لائے گی، بہت ساری چیزیں اب تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ زحل اور پلوٹو کی جو ساتھ نظر ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ گو کہ یہاں پہ زحل اپنے حبوت کے خانے میں ہوگا، حبوت کے خانے میں جو ستارہ آتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ذرا کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن جو اس کی کمیونیکیشن پازیٹیو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو وے میں ضرور اثر دیتی ہے۔
یہ بالکل ایسے سمجھیے کہ جیسے آپ جا رہے تھے، آپ اس سفر کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے تھے، لیکن وہاں سے آپ کو گوہر نایاب مل گیا اور آپ کی زندگی بدل گئی۔ اس سال میں اور آنے والے کئی سالوں تک جو سورج ہے گو کہ وہ پلوٹو کے ساتھ نیگیٹو بھی ہوگا، پازیٹیو بھی ہوگا، لیکن برج اسد والوں کے ذائچے میں کیونکہ نیپچون ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں آ جائے گا، اور 12ویں خانے میں نیپچون بھی پلوٹو کے ساتھ اپنی پازیٹیو نظر قائم کرے گا، اور جب یہ اس کے ساتھ اپنی پازیٹیو نظر قائم کرے گا تو بہت سارے برج اسد کے لوگ بیرون ملک سفر اب دیکھیں گے، بیرون ملک سفر آنا جانا ہوگا، اچانک ان کے سفر آیا کریں گے، اور یہاں پہ یہ جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے یہ آنے والے 15 سال تک یہ رہے گی۔ زیادہ تر وقت ان کے منصوبے، ان کا ہارڈ ورکنگ، یہ آگے جانے کی سمت میں ان کے منصوبے کامیاب ہوں گے، اور ان کا وقت بہتری کی سمت میں آتا جائے گا، اور ان کے کیے گئے فیصلے جو انہوں نے مشاورت کے ساتھ کیے وہ بہت اہمیت لائیں گے۔ پورے ذائچوں میں یہ جو ہمارے 12 بروج ہیں ان میں سے جو ثابت بروج ہیں ان میں اسد برج کے لوگ کامیابی اور ترقی کی سمت میں وقت دیکھیں گے، خاص کر ان کے ذائچے میں جب یہ جو 2 ستارے میں نے آپ سے بیان کیے، پلوٹو اور زحل اور نیپچون، یہ جب اپنا برج بدلیں گے تو ان کی لائف میں ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی ایک بزنس مین تھا، پہلے اس کا ملک صرف بزنس جو تھا وہ ایک شہر میں تھا، اب اس کا بزنس پورے ملک میں پھیلے گا، بلکہ بیرون ملک کی سمت میں بھی باتیں جائیں گی۔ یہ بہت اہمیت کا حامل وقت ہے۔ جو میں نے عرض کیا آپ کو اپنی آج تک کی کیلکولیشن سے، لیکن اس میں پازیٹیو نیگیٹو وقت شامل ہوگا۔ ستارے جہاں پازیٹیو ہوں گے وہاں پہ نیگیٹو بھی ہوں گے، اور یہی کام دوستو اصل اسٹرالوجر کا ہے کہ وہ آپ کا ذائچہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہے کس وقت میں آپ نے کون سا بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ جو علم ہے دوستو، دنیا کا دقیق اور مشکل ترین علم، اس لیے بھی ناپائد ہے کہ جس کو سمجھ آیا وہ اپنے ساتھ لے کے اس دنیا سے گیا، کسی کو بتا کے نہیں گیا، کسی کو مشورہ دے کے نہیں گیا، علم بتا کے نہیں گیا۔ بہت تھوڑی کتابیں ملتی ہیں جو ریسرچ کی، جو باتیں حاصل کی ڈیٹا کلیکشن سے، وہ نہیں بیان کی۔ اب یہاں پہ یہ جو صورتحال ہے دوستو بہت سارے برج اسد کے لوگوں کی، وہ یہ بھی ہے کہ ان کی ایجوکیشن میں ایک بہت بہتر وقت آ رہا ہے۔ وہ تمام لوگ جو برج اسد کے تحت لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے، اور اب ان کے ذائچے میں جو ان کی تعلیم کا منتہی ستارہ ہے اس سال مشتری، وہ اپنے بادشاہت کے خانے میں آئے گا۔ میری پریڈکشن یہ ہے بہت سارے برج اسد کے لوگ تعلیم میں بہت کامیابیاں دیکھیں گے اور بہت اچھے اعزاز بھی حاصل کریں گے، اور کامیابی کی سمت میں ان کا سفر شروع ہوگا۔ جو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ مریخ جب تک ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں رہے گا، اپریل کے اینڈ تک ان کو اپنے غصے پہ، اپنے جذباتی پن پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ان کو پڑے گا، اور حد سے زیادہ جو ان کے حکم چلانے کی عادت ہے وہ بھی ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گی۔ خاص کر دوستو میری زندگی کا تجربہ ہے، جن خواتین کا برج اسد ہے یہ اپنی ہر بات منوانا بہتر سمجھتی ہیں اور اپنے آپ کو بہت آگے دیکھتی ہیں، اور بہت سخت قسم کی ایڈمنسٹریٹر سمجھی جاتی ہیں۔ مریخ ان کے ذائچے کے کیونکہ پہلے خانے میں ہے، لہٰذا ان کو غصہ پہلے سے زیادہ آئے گا۔ محتاط رہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ حد سے زیادہ غصہ آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے بھی نقصان لائے گا، کیونکہ اس دفعہ جو مریخ کی نحس نظر ہے پلوٹو کے ساتھ یہ بہت ہی نیگیٹو ہے۔ سال کے آغاز سے یہ یہاں پہ موجود ہیں دونوں ستارے۔ اپنے جذبات کا، اپنے غصے کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر آپ نے میری ان ہدایت پہ عمل کیا تو انشاءاللہ یہ جو سال ہے آپ کے لیے لائف میں
تبدیلیوں کا اور بہتری کا سال ثابت ہوگا۔